بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریب آتا ہے تو اللہ کون سی خاص نشانیاں اور اشارے ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہو کہ کیا آپ بھی وہ خوش قسمت ہے جس کی زندگی میں اللہ بہت جلد ایک نئے دور کا آغاز کرنے والا ہے اور تمہاری زندگی کے تمام مشکلات اپنی مدد اور رحمت کے ذریعے آسانیوں میں بدلنے والا ہے، تو سنو، تمہاری زندگی کی خوشحالی کا سارا کنٹرول اس مہربان رب کے ہاتھ میں ہے جو قادر مطلق اور مالک الملک ہونے کی حیثیت سے جب چاہے اپنی شان رحیمی سے اداؤں کے بند دروازے تم پر کھول دے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ کیا خوب ہے وہ دیکھنے اور سننے والا اور زمین و آسمان کی مخلوقات خبر رکھنے والا، اس کے سوا نہیں اور کوئی اور بھروسہ کر لو اللہ پر۔ اللہ فرماتا ہے، کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو بند کر کے رکھتے، اور بے شک زمین و آسمان میں جو کچھ چھپا ہے سب کچھ اس کے قبضائی قدرت میں ہے اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بندگی اور اس پر بھروسہ رکھو، اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تمہاری تاریک زندگی میں روشن وقت کا آغاز کب شروع ہوگا، تو جان لو وہ رحمان رب اپنی مخلوق پر بے انتہا مہربان ہے اور اسے یہ گوارا نہیں کہ وہ تمہیں تاریکیوں میں بھٹکتا چھوڑ دے۔ اس کی رحمت تو اس بات کی تلاش میں ہے کہ وہ تمہاری ہر وقت رہنمائی فرمائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کس وقت جو تمہیں جو چیزیں افسانہ لگ رہی ہو، مگر ان قریب اللہ تمہاری خواہش اٹل حقیقت میں بدل دے۔ اور اگر کوئی بات تمہاری عقل میں نہ سماتی ہو تو یہ تمہاری عقل کی ناپختگی ہے، کیونکہ اللہ کی خدائی اس قدر وسیع ہے کہ اس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر تم ذرا غور کرو تو انسان دنیا کی ظاہر سے کس قدر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ یاد کرو وقت جب نوح علیہ السلام دریا سے بہت دور خشکی پر اپنا جہاز تیار کر رہے تھے تو لوگوں کو ان کا یہ کام مذاق لگا کہ کیا یہ خشکی پر جہاز چلائیں گے۔ اس وقت کسی کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ تھی کہ کچھ عرصے بعد واقعی یہ جہاز چلیں گا۔ تو یاد رکھو کہ اگر تم صرف ظاہری حالات کو دیکھ کر غمزدہ ہونے کے بجائے حقیقت آشنا کے ساتھ اپنا کام کیے جاؤ گے تو تمہیں نہ غم ستائیں گا، نہ کوئی فریب اور نہ خوف، کیونکہ تمہارا اللہ تو وہ ہے کہ جس کے ایک اشارے پر ہر چیز بدل جایا کرتی ہے۔ کیا تم جانتے نہیں کہ طوفانی نوح کی ابتدا ایک خاص تنور سے ہوئی تھی جو اللہ کے اشارے پر ٹھیک اپنے وقت پر ابل پڑا اور آسمان سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی، اور پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں کو جو اللہ پر یقین رکھنے والے تھے انہیں بچا لیا۔ بظاہر یہ ایک عذاب تھا، مگر ایک نئے دور کا بہترین آغاز بننے کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، اور یقین لانے والوں کے لیے تو ہم صاف صاف نشانیاں نمایاں کر چکے ہیں۔ کہہ دو کہ راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا، اور اگر تم اپنی خوش قسمتی اور سکون کی تلاش میں ہو تو یہ دو باتیں یاد رکھو۔ جب تم ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتے ہو جن کی حقیقتوں کا تمہیں شعور نہیں ہوتا، اور چند پھولوں کی وجہ سے پورا باغ تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، دیکھو اگر تمہیں اس وقت کسی بھی محرومیوں کا سامان ہے یا تم میں سے کوئی اختیار کر رہا ہے تو اسے کرنے دو، کیونکہ تمہاری خوش قسمتی اور زندگی کی ڈور کسی کے چھوڑ جانے کی ہرگز محتاج نہیں۔ یاد رکھو سخت دھوکے میں ہے وہ لوگ جو ان چیزوں کی تلاش میں ہیں جو خالص اس دنیاوی کی معراج ہے، اور اگر تم ذرا غور کرو تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تکلیم کے بعد تمہیں اپنے آپ خالی محسوس ہونے لگتا ہے۔ جب تمہیں اپنے اندر کی خالی جگہ کی فکر ستانے لگے تو اللہ تمہیں آگاہی و شعور عطا کرتا ہے جو تمہاری زندگی کی خوشحالی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر وہ ایمان
اور تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ کے یہاں اس کا جو بدلہ ملتا ہے ان کے لیے خبر ہوتی ہے۔ وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا ہی رکھتا ہے۔ تمہارا رب اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ رحمان تمہیں بہت جلد خوشیوں کا ایسا جہاں عطا کریں گا کہ تم خود اپنی خوش قسمتی پر رشک کرو گے۔ ان قریب وہ اپنی نوجشات کے در کھولیں گا جو تمہاری زندگی کے ہر غم کو مسکراہٹ میں بدل دیں گے انشاءاللہ۔ دوستو ویڈیو کیسی لگی آپ کو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔